خبردار افطین بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ عقب سے ولی کی دھمکی پر افطین مسکراتی ہوئی وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ ولی تعجب سے افطین کو دیکھنے لگا جو دراز سے رپورٹ لا کر قدم اٹھاتی اس کے نزدیک آئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ولی دلچسپی سے اس کے حیا سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا جس نے مسکرا کر رپورٹ کارڈ اس کی طرف بڑھائی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ولی نے رپورٹ لیتے ہوئے افطین سے پوچھا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ آپ خود دیکھ لیں۔ افطین منہ بنا کر بولتی اسے دیکھنے لگی جو ہنستے ہوئے رپورٹ کارڈ دیکھنے لگا۔ امی آواز دے رہی ہیں، شاید میں آتی ہوں۔ یکدم خود سے فرض کرتی وہ بھاگی، اس سے قبل وہ کمرے سے نکلتی ولی بھاگتے ہوئے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ میں بہت خوش ہوں، بہت، تھینک یو سو مچ۔ ولی کی آواز پرت جذبات سے اور بھاری ہو گئی تھی۔ افطین کی پیشانی چوم کر اسے گلے لگایا۔ جب ایک بار پھر کمرے میں ہوتی دستک پر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ میں دیکھتی ہوں، افطین کہتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھ گئی جبکہ ولی مسکراتے ہوئے رپورٹ کو دراز میں رکھ کر کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گیا۔ افطین جیسے ہی نیچے آئی، لاؤنج میں ہی ظرفشا کے ساتھ اس کے والدین اور بھائی آئے بیٹھے تھے، باتوں میں مشغول تھے۔ اسے دیکھتے ہی زبیدہ بیگم کے ساتھ ظرفشا نے بھی منہ بنایا جبکہ ارمان دانتوں کی نمائش کرتا اٹھ کر اس کی طرف آیا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ افطین دھیمے لہجے میں اپنی ناگواری چھپاتی آگے بڑھ گئی جبکہ ارمان کندھے اچکاتا واپس اپنی بہن کے پاس جا بیٹھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ السلام علیکم ماموں۔ وعلیکم۔ ادھورا سلام کرتے واجد صاحب عبداللہ صاحب کی جانب متوجہ ہو گئے جبکہ افطین نے اب کے زبیدہ بیگم کو سلام کیا جنہوں نے اسے دیکھنے کا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ بھابی میرے ساتھ آئیں۔ مسکان ان کا اس طرح کا رویہ دیکھ کر کہتے ہی آگے بڑھ کر افطین کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گئی۔ بھابی اور نند میں اتنی دوستی، یہ معجزے سے کم نہیں لگتا مجھے۔ افطین اور مسکان کھانے کی تیاری کرتیں، باتوں میں مشغول تھیں جب ظرفشا دونوں کو دیکھ کر جل کر کہتی اندر داخل ہوئی۔ ظرفشا کی آواز پر دونوں نے چونک کر اسے دیکھا جو تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ جی بالکل، جو رشتوں کو منفی ہی سوچتے ہیں اور دیکھتے ہوں ان کے لیے واقعی معجزے سے کم نہیں ہوتا یہ سب دیکھنا۔ افطین کے جواب پر مسکان نے خوشگوار حیرت سے افطین کو دیکھا جبکہ ظرفشا تن فن کرتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ زیادہ ہی زبان نہیں چلنے لگی ہے تمہاری؟ اپنی حد میں رہا کرو، سمجھی؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ولی کی آواز پر تینوں نے مڑ کر دیکھا جہاں ولی ناگواری سے ظرفشا کی بات سن چکا تھا۔ ولی وہ اس سے قبل ظرفشا اپنی صفائی میں کچھ کہتی ولی نے اپنے ہاتھ اسے سامنے کیا جبکہ ظرفشا اپنا موبائل ولی کے ہاتھ میں دے کر ساکت رہ گئی۔ تمہارے کسی دوست کی کال آ رہی ہے؟ ولی کے سپاٹ انداز پر ظرفشا کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسی محسوس ہوئی تھی۔ ولی اسے دیکھتا خود اس کا ہاتھ پکڑ کر موبائل دیتے جیسے آیا تھا پلٹ گیا۔ افطین جو ولی کو ہی دیکھ رہی تھی، ولی کے تاثرات دیکھ کر مسکان کو اشارہ کرتی پیچھے بھاگی۔ ولی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ افطین اس کے پیچھے پورچ تک آئی تھی۔ آتا ہوں، ولی کہتے ہوئے گاڑی زن سے بھگا لے گیا جبکہ افطین ہنوز کھڑی خالی جگہ کو تکتی رہ گئی۔ دوسری طرف ظرفشا جیسے ہی کمرے میں آئی ہونٹ بھینچتی تابش کو میسج کرنے لگی۔ تمہیں تھوڑا صبر نہیں ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ رات کو میں خود فون کروں گی۔ ظرفشا کے میسج بھیجتے ہی چند لمحوں بعد تابش کی کال آنے لگی۔ ظرفشا نے تیزی سے آگے بڑھ کر کمرے کو لاک لگایا، پھر موبائل کان سے لگا لیا۔ مجھے تم سے ابھی ملنا ہے۔ ظرفشا کے ہیلو کہتے ہی اس نے اکھڑ لہجے میں کہا، اف، بہت ہی ضدی ہو تم، آج ہی تو گھر آئے ہیں، امی ابو بھی یہیں ہیں اور میں ابھی بالکل بھی کسی کے ساتھ سوال و جواب میں اپنا سر کھپانا نہیں چاہتی، پہلے ہی بہت تھک چکی ہوں۔ ظرفشا آنکھیں گھما کر ناک چڑھا کر بولی، تم رات کو آ جانا، میں انتظار کروں گی، اور ہاں جب تک میں میسج نہ کروں فون مت کرنا ورنہ ولی کو شک ہو جائے گا۔ اب میں رکھتی ہوں۔ ظرفشا ہنستی ہوئی اسے کہتی کال کاٹ چکی تھی۔ دوسری طرف تابش نے تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ موبائل کی اسکرین سے نظر اٹھا کر اپنے سامنے صوفے پر بیٹھے شخص کو دیکھا تھا جس نے خاکی کا پھولا ہوا لفافہ اس کے سامنے میز پر رکھا تھا۔ کل وقت پر پہنچ جانا، حقارت سے کہتا وہ صوفے سے اٹھا جب تابش کمینگی سے مسکراتے ہوئے اٹھ کر اس کے سامنے آ رکا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں لالچی ہوں؟ تابش کی بات پر اس نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا جس نے اس کے دیکھ کر مٹھیاں بھینچیں۔
تو تم بالکل صحیح ہو۔ ہاں میں لالچی ہوں، مجھے بھی تو دولت کی لذت چکھنے کا حق ہے۔ تابش نے میز سے لفافہ اٹھاتے ہوئے لفافے کو چومتے ہوئے آہستہ سے کہا، جبکہ سامنے کھڑا سمیر ہنکار بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ دولت اور وفا بڑی ہی مہنگی شے ہے۔ سوری زرفشا جان، میں جانتا ہوں تم نے میرے ساتھ مل کر اپنے امیر کزن سے محبت کا ڈرامہ رچا کر شادی کر لی تھی، لیکن خیر بیچارہ ولی، پر میں بیچارہ ہرگز نہیں ہوں۔ اس سے قبل تم مجھے راستے سے ہٹاؤ، میں ہی تمہارا پتہ کاٹ دیتا ہوں، کیونکہ تم وہ ناگن ہو جو کسی کو بھی ڈس سکتی ہے۔ تابش لفافے سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر دیکھتے ہوئے خود کلامی کر رہا تھا، جبکہ سمیر سپاٹ چہرے کے ساتھ چلتا گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا۔ ولی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر گہری سانس بھرتا زن سے وہاں سے گاڑی بھگا لے گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولنے پر افطین چونکی۔ السلام علیکم، کہاں رہ گئے تھے؟ جانتے ہیں ماموں ناراض ہو رہے تھے کہ آپ سے ملنے آئے تھے اور آپ ہی چلے گئے۔ افطین اسے دیکھتے ہی اٹھ کر بولتی ہوئی ولی کے سامنے آ رکی۔ وعلیکم السلام، تم سے ماموں نے خود کہا ہے کہ وہ ناراض ہو کر جا رہے ہیں؟ اسے دیکھتے ہوئے وہ گہری سنجیدگی سے پوچھنے لگا، جو اس کے تاثرات دیکھ کر ایک بار پھر پریشان ہو چکی تھی۔ ولی کیا بات ہے؟ آپ مجھے شام سے پریشان لگ رہے ہیں، پلیز اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں۔ افطین اس کے سوال کو نظر انداز کرتی اس کے گال پر ہاتھ رکھی فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ ولی بنا کوئی جواب دیے آگے بڑھ کر اپنے ساتھ لگا کر گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ ولی افطین پلیز، میں ٹھیک ہوں، کیا ہم اپنی بات نہیں کر سکتے؟ صرف اپنی، ولی سرگوشی میں کہتے جھک کر اس کے کندھے پر پیشانی ٹکائے کھڑا ہو گیا۔ بالکل ہو سکتی ہے، کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ولی کے انداز نے اسے سچ میں فکر مند کر دیا تھا، لیکن جب وہ اسے نہیں بتانا چاہتا تھا تو وہ اسے بار بار پوچھ کر اس کی پریشانی میں اضافے کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے مسکرا کر ولی کے چہرے کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ شادی کے بعد روز تم مجھ سے پوچھتی ہو نا کہ میں تمہیں چھوڑ کے تو نہیں جاؤں گا، اور میں ہر بار یہی کہتا ہوں افطین کہ میں تاعمر تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ ولی کی باتیں وہ بہت غور سے سن رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا عکس اپنی آنکھوں میں بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں افطین، میرے ساتھ تاعمر صرف میری بن کر رہو گی؟ کیا ایک بے وفا شخص کے ساتھ وفا نبھاؤ گی افطین؟ میں جانتا ہوں میں زرفشا سے محبت نہیں کرتا، لیکن میں اس کی ظرف کا احترام کرتا تھا۔ بقول تمہارے انصاف سے چلیں، لیکن شاید میں ایک برا شخص ثابت ہوا ہوں، تبھی شاید۔ ولی ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہوا کیا ہے مجھے؟ افطین میں بس تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ ولی یکدم اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر پوچھتا بے قراری سے افطین کو دیکھنے لگا۔ میری محبت و وفا کو اظہار کی ضرورت ہے ولی؟ ہاں افطین، میں تمہارے لبوں سے اظہار چاہتا ہوں، پلیز میرے لیے۔ ولی نے کہتے ساتھ اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکائی، دونوں یکٹک ایک دوسرے کو دیکھتے چلے گئے، جب افطین نے آہستہ سے کہا، افطین ریحان ولی عبداللہ سے، صرف ولی عبداللہ سے محبت کرتی ہے اور تاعمر اس کی وفادار رہے گی، کیونکہ افطین ریحان وفا نبھانا جانتی ہے۔ افطین کے اظہار پر ولی نے سختی سے آنکھوں کو میچ کر اسے خود میں بھیج لیا۔ افطین کو دھچکا لگا جب ولی کے چہرے پر نظر پڑی، گال پر پھسلتے آنسوؤں کو وہ بے یقینی سے دیکھتی چلی گئی۔ ولی سرگوشی میں پکارتی وہ اس کو دیکھنے لگے، جس نے ایک بار پھر اس کو سختی سے خود میں میچ لیا۔ مسکان صبح سے بوندا باندی کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہو گیا تھا، ایسے میں وہ جھولے پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی جب قریب سے آتی آواز پر ساکت رہ گئی۔ نظر اٹھا کر اپنے قریب کھڑے شخص کو دیکھ کر کتنے ہی لمحے وہ اسے بے یقینی کی کیفیت میں دیکھتی چلی گئی۔ جب اجالا کی خوشی سے بھرپور آواز پر وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ مسکان آپی! اجالا تیزی سے آ کر اس کے گلے لگی، جو وہاں سے جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ مبشر نے مشکور نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا، جس کی وجہ سے وہ کچھ دیر ہی سہی لیکن اس کے سامنے تو تھی۔ کیسی ہو اجالا؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ مسکان اسے نظر انداز کیے اجالا کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ سب کے ساتھ، ابو امی بھی آئے ہیں، ابھی آپ کے سامنے سے تو اندر گئے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں؟ اجالا جگمگاتے چہرے کے ساتھ بتاتے ہوئے حیرت سے پوچھنے لگی۔ ایک بار پھر وہ اسی گھر میں انہیں اپنوں کے بیچ آئی تھی جہاں وہ پروان چڑھی تھی۔
خوشی سے دمکتے چہرے پر دور سے آتی افطین کو دیکھتے ہی چہرے کی چمک میں اضافہ ہوا تھا کہ مسکان کو حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن چھوڑتی وہ دوڑتی ہوئی افطین سے جا کر لپٹی تھی۔ کتنی ہی دیر افطین نے اجالا کو خود سے لگائے رکھا تھا، جب مسکان کے پاس کھڑے مبشر پر نظر پڑتے ہی چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ اجالا سے الگ ہوتی وہ قدم اس کی طرف بڑھانے لگی جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم مبشر بھائی۔ فاصلے پر رکتی وہ آہستہ سے سلام کرتے مبشر کو بغور دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے لیے نرم تاثر دیکھا تھا۔ ابھی وہ اسی بات پر حیران ہو رہی تھی جب مبشر کے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھنے پر اس کے ساتھ ساتھ مسکان اور اجالا بھی ششدر رہ گئے تھے۔ کیا سچ میں وہ مبشر ماجد تھا جو بچپن سے ہی افطین ریحان سے خود ساختہ نفرت کرتا آ رہا تھا؟ آج یہ کون سا روپ تھا اس شخص کا؟ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ مبشر اس کے حیران ہونے پر شرمندہ ہوتا ہاتھ ہٹاتے ہچکچا کر رہ گیا۔ میں تایا ابو سے مل لوں؟ مبشر ارد گرد نظر دوڑاتا کہتا ہوا آگے جانے لگا۔ جب افطین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مبشر بری طرح جھٹک کر رک کر پلٹا۔ افطین جو اس کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی آنسوؤں سے لبریز نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اجالا افطین کو روتا دیکھ کر آگے بڑھی۔ آج پہلی بار آپ نے بھائی ہونے کا احساس دلایا ہے، شکریہ۔ افطین کی رندی ہوئی آواز پر مسکان کی آنکھ کے کنارے بھیگنے لگے، جبکہ مبشر اس کے قریب آتا اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر افطین کو سر اپنے سینے سے لگایا۔ میں تو معافی کا بھی حق کھو چکا ہوں۔ اپنے کس رویے کی معافی مانگوں تم سے؟ مجھے یاد ہے آج بھی جب میں نے پہلی بار تمہارا منہ دبایا تھا، اپنا ہر برا رویہ یاد ہے مجھے، پھر بھی تم مجھے بھائی کہتی رہیں۔ لعنت ہے مجھ جیسے بھائی پر، لیکن پھر بھی افطین ہو سکے تو اپنے گھٹیا بھائی کو معاف کر دینا، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ مبشر کے کہنے پر افطین کے رونے میں شدت آئی تھی۔ کل ہی ولی نے اسے بتایا تھا کہ مبشر نے اپنے باپ کو سب سچ بتایا ہے، تبھی وہ مبشر کے ساتھ آفس آئے تھے معافی مانگنے۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں۔ انیسہ بیگم نے بھی ابھی کچھ دیر پہلے افطین کو گلے لگا کر معافی مانگی تھی۔ مجھے معاف کر دینا افطین، میں سمجھتی رہی کہ پیسے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، لیکن میں غلط تھی۔ میں جس گھر میں بیاہ کرائی تھی، جہاں محبت کرنے والے ساس سسر، بھائی جیسے جیٹھ ملے، بہن جیسی جیٹھانی ملی، ان کی بے لوث محبت کو چھوڑ کر ایسا لگا جیسے زندگی خالی ادھوری ہو گئی ہے، تب مجھے احساس ہوا کہ کتنے انمول رشتوں کو چھوڑ کر میں ایسی چیز کا انتخاب کر بیٹھی ہوں جہاں یہ دولت تو ہوگی لیکن کوئی رشتہ پاس نہیں رہے گا سوائے مجھ جیسے دلوں میں جلن رکھنے والے۔ انیسہ بیگم کی رندی ہوئی باتیں ایک بار پھر کانوں میں گونجی تھیں۔ ارے آئیے آئیے، بڑی صحیح وقت پر آئے ہیں۔ ظروفشا ان چاروں کو دیکھ کر بلند آواز میں طنزیہ لہجے میں کہتی تالی بجانے لگی۔ ولی نے شدید ناگواری سے اس کی حرکت دیکھی تھی، جبکہ افطین وغیرہ نہ سمجھی سے اندر آتے ظروفشا کو دیکھنے لگے جو انہیں ہی گھور رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بھابھی؟ مسکان نے ناگواری سے ظروفشا سے پوچھا۔ اسے بھی ظروفشا کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، ہاں افطین بی بی کو ضرور کچھ ہوگا۔ جس طرح کھلے عام غیر مردوں کو گلے لگا کر کھڑی تھی، وہ بھی وہ مرد جو خود اسے پسند نہیں کرتا۔ ظروفشا کی بات پر سب نے حیرانگی سے ظروفشا کو دیکھا تھا، جبکہ افطین کے ساتھ ساتھ ولی، مبشر اور مسکان نے بھی غصے سے اسے گھورا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو تم؟ مبشر نے سخت لہجے میں اسے کہا۔ اوہ، تو اتنا برا لگ رہا ہے میرا بولنا؟ تم لوگ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو لیکن میری نہیں، سمجھے؟ میں نے کئی بار تمہیں افطین کے ساتھ دیکھا ہے، مجھے تو لگا تھا صرف مسکان میڈم ہی چاند چڑھا رہی ہیں، لیکن یہاں تو ہماری معصوم دکھنے والی افطین بی بی بھی بے شرموں کی طرح تمہارے سینے سے لگی تھی۔ تم تو واقعی بد کردار نکلی۔ تڑاک! اچانک چہرے پر لگنے والا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ وہ زور سے زمین پر منہ کے بل گری تھی۔ سب سانس روکے اسے دیکھ رہے تھے جو اپنے اندر کا زہر ان پر انڈیل رہی تھی۔ ظروفشا نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا جس کے منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا تھا۔ جھٹکے سے سر گھما کر جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا، آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑیں۔ ابو!
بے یقینی سے کہتی وہ مقابل کھڑے شخص کے شدید غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھنے لگی، جو اس کے کھڑے ہوتے ہی لگاتار 3-4 تھپڑوں سے اس کی تواضع کر چکے تھے۔ زبیدہ بیگم دروازے پر ہی ارمان کے ساتھ کھڑی، سینے پر ہاتھ رکھے اپنے شوہر کو دیکھ کر اندر ہی اندر لرز گئی تھیں۔ بیٹی کی محبت اپنی جگہ، لیکن اس وقت بیچ میں بول کر وہ اپنی شامت کو دعوت نہیں دینا چاہتی تھیں۔ ولی گہری سانس لیتا خاموشی سے سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ جب لاؤنج میں سمیر کی آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ انکل! سمیر سب پہ ایک نظر ڈال کر آگے بڑھ کر واجد صاحب کو روکنے لگا۔ ہٹ جاؤ پیچھے، میں اس کی جان لے لوں گا۔ بے حیا لڑکی! کس چیز کی کمی چھوڑی تھی؟ کون سی ایسی خواہش تھی جو پوری نہیں ہوئی کہ اس حد تک چلی گئی؟ اتنی گر گئی کہ اچھے برے کی تمیز بھول گئی، اور اب بھی ڈٹھائی سے کھڑی اس بچی پر تہمت لگا رہی ہو جو ہماری بے جا نفرتوں کو خاموشی سے برداشت کرتی رہی۔ واجد صاحب حلق کے بل دھاڑتے ہوئے ایک بار پھر اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے تھے جب سمیر نے تیزی سے انہیں روکا تھا۔ عبداللہ صاحب بھی ان کے درمیان آ گئے۔ ظروفشا ہولے ہولے کانپتی ہوئی اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ ذہن معاف ہو رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اچانک یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ وہ تو مبشر اور افتین کو لان میں ایک دوسرے کے گلے لگے دیکھ کر ایک تیر سے 3 نشانے لگانے چلی تھی، لیکن یہاں تو ساری بازی ہی الٹ گئی تھی۔ ابو! آپ نے اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا؟ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ آپ اپنی لاڈلی بیٹی کے ساتھ؟ یقیناً آپ کے کسی نے کان بھرے ہیں۔ ہاں، یہی عورت میرے خلاف سب کو ورگلاتی رہتی ہے، یہی میری خوشیوں کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ جیسے اس کی ماں آپ بھائیوں کے حق پر ڈال کر بیٹھی تھی، یہ بھی اپنی ماں کا پرتو نکلی۔ میں اسے جان سے مار دوں گی۔ ظروفشا اپنے باپ کی بات سنتے ہی بولنے کی ہمت جمع کرتی، لڑکھڑاتی زبان کو قابو کرتے ہوئے آگ بگولا ہوئی تیزی سے افتین کے نزدیک بڑھی، جو حیرت کا مجسمہ بنی اپنی ماموزاد کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے قبل افتین اپنا بچاؤ کرتی یا کوئی آگے بڑھتا، ظروفشا اس کی چٹیا پکڑ کر دھکا دینے والی تھی۔ مبشر جو فاصلے پر کھڑا آگے بڑھنے والا تھا، ٹھٹک کر رکتا ششدر رہ گیا، بلکہ وہ ہی نہیں، وہاں کھڑا ہر فرد اپنی اپنی جگہ دنگ رہ گیا تھا۔ افتین نے جھٹکے سے ظروفشا سے اپنی چٹیا چھڑوا کر اس کے کھلے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے خود سے پیچھے کیا تھا، جو گرتے گرتے بچی تھی۔ مجھے اپنے بالوں سے بہت محبت ہے، خبردار آپ نے اب انہیں چھونے کی غلطی کی تو۔ افتین سکون سے منہ بنا کر بولتی خفگی سے ولی کو دیکھنے لگی، جس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھلک کر غائب ہوئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ بس بہت ہو گیا تماشا ظروفشا۔ ولی کی آواز پر ظروفشا جھٹکے سے اس کی طرف پلٹی، جو جانے کب سے اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ ولی آپ! سمیر، بلاؤ اسے اندر۔ ظروفشا کی بات کاٹتا وہ بلند آواز میں ظروفشا پر نظر گاڑے ہوئے بولا تھا، جو لمبے لمبے ڈھک بھرتا لاؤنج عبور کرتا باہر نکل گیا۔ سب اپنی اپنی جگہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، جبکہ واجد صاحب نے کرب سے آنکھوں کو میچا تھا۔ وہ جانتے تھے اب کیا ہونے والا تھا۔ جو کچھ وہ اپنے والدین، بہن اور یتیم بھانجی کے ساتھ سلوک کر چکے تھے، سزا تو ملنی تھی۔ دنیا تو ہے ہی، پھر مکافات عمل۔ ناحق ستم کرنے والا کیسے بچ جاتا؟ قدموں کی آواز پر بیک وقت سب کی گردنیں دروازے کی سمت گھومی تھیں۔ کسی کی نظروں میں اجنبی تاثر تھا تو کسی کی نظر میں شناسائی کی رمق، جبکہ ظروفشا کو ایسا لگا جیسے کسی نے کھولتا ہوا پانی اس پر انڈیل دیا ہو۔ تابش! ارمان کی حیرت میں ڈوبی آواز خاموش فضا کو چیرتی ہوئی گونجی۔ السلام علیکم، میں تابش کبیر، واجد انکل کا پڑوسی رہ چکا ہوں۔ تابش ایک نظر سب پر ڈالتا اپنا تعارف کروا کر مسکرایا۔ ولی، یہ سب کیا ہے؟ ماجد صاحب تابش کے چپ ہوتے ہی ناسمجھی سے ولی کو دیکھ کر پوچھنے لگے، جس نے کچھ بھی کہے بنا ہاتھ میں تھامے پیپرز کو ایک نظر دیکھ کر باری باری سب کی طرف دیکھا، پھر ظروفشا کے نزدیک آتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اسے دیکھتا رہا، جو سانس روکے فقط چہرے کے ساتھ کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چاچو، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ولی ہنوز اس پر نظریں گاڑے واجد صاحب سے بولا تھا، جن کا سر جھک گیا تھا۔ زبیدہ بیگم نے گھبرا کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ خود کو خوش قسمت سمجھو ظروفشا واجد، کہ میں حقیقت جاننے کے باوجود اپنے رشتوں کا احترام کر رہا ہوں، تو صرف اس لیے نہیں کہ تم ہمارے ہی خاندان کی بیٹی ہو، بلکہ تمہاری وجہ سے دوسری لڑکیوں کو بھی بد کردار سمجھا جائے گا۔ میں چپ ہوں تو بس اس لیے
جس باپ کا مان تم نہ رکھ سکی، وہی شخص ہاتھ جوڑ کر اپنی بیٹی کے لیے میرے سامنے میرے آفس میں کھڑا زاروں قطار رو دیا تھا۔ لیکن میں اتنا اچھا نہیں ہوں کہ سب جاننے کے باوجود تمہیں معاف کر سکوں۔ تم کیا سمجھتی ہو میری پیچھے جو مرضی کرتی پھرو گی؟ نادان بچے سے شادی نہیں کی تھی ظروفشا بی بی، دھیمے سرد لہجے میں کہتے وہ سب کو حیران کر گیا تھا۔ ولی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ظروفشا کی زبان پوری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اس نے تو خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا ایک دن وہ یہ بھی دیکھے گی، اور وہ اتنی بری طرح پھنس جائے گی۔ پوری زندگی پڑی ہے سمجھنے کے لیے، آرام سے تسلی سے سمجھنا اپنے گھر جا کر۔ ولی کی بات پر ظروفشا نفی میں سر ہلاتی اس کی طرف بڑھی جو اس کے پیچھے ہوا تھا۔ قریب مت آنا، میں نے جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا، وہ بھی صرف رشتے کی وجہ سے۔ ولی نے شدید ناگواری سے کہتے تابش کو دیکھا جو مسکراتی نظروں سے ظروفشا کی درگت بنتے دیکھتا محظوظ ہو رہا تھا۔ ولی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اس آدمی کی سازش ہے، یہ خود میرے پیچھے۔ ظروفشا بوکھلا کر تابش کی طرف انگلی اٹھا کر بولی۔ واجد صاحب نے مٹھیاں بیچ لیں۔ میں نے کب اس کا ذکر کیا ہے ظروفشا؟ میں تو اس ثبوت کی بات کر رہا ہوں۔ ولی بات پر ظروفشا جھٹکے سے پلٹی، آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹ پڑی تھیں جبکہ چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ ارمان نے آگے بڑھ کر ولی کے ہاتھ سے آہستہ سے تصویر لے کر دیکھا۔ تصویر میں ہوٹل کے کمرے کا منظر تھا۔ نیم اندھیرے میں کمرے میں دو لوگ ایک دوسرے کی باہوں میں کھڑے تھے۔ تصویر میں چہرے واضح تھے۔ ارمان نے لہو رنگ ہوتی نظروں سے اپنی بہن کو اسی شخص کی باہوں میں دیکھا جو سکون سے وہیں تماشائی بنا کھڑا تھا۔ میں ولی عبداللہ، اپنے پورے ہوش و آواز میں، ظروفشا واجد تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، ولی بھیجے ہوئے جبڑے کے ساتھ کہتا چھناکے سے سکوت کو توڑتا چلا گیا۔ ظروفشا پھٹی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی جبکہ زبیدہ بیگم دنگ رہ گئیں۔ اب تم بالکل آزاد ہو سمیر، پیپرز پر میڈم کی دستخط لے لینا، اور ہاں، میرے واپس آنے تک تم اس گھر میں مجھے نظر نہیں آؤ، تمہاری کوئی چیز۔ ولی سمیر کو پیپرز دیتا ظروفشا کو دیکھے بنا خبردار کرتا لاؤنج عبور کر گیا۔ افطین کی ہمت نہیں ہوئی وہ اسے روکے یا پیچھے جائے، اس لیے ولی کے جاتے ہی وہ بھی وہاں سے اجالا کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک گھنٹے سے وہ یوں ہی سڑکوں پر گاڑی بھگاتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے سڑک کنارے گاڑی روکنے کے بعد گاڑی سے نکل کر ٹیک لگا کر کھڑا آتی جاتی گاڑیوں کو تکنے لگا۔ وہ خود اپنے ہی رویے پر حیران تھا۔ مرد کب برداشت کرتا ہے دھوکہ، وہ بھی بیوی سے؟ ہاں، اس میں بھی تو برداشت نہیں تھی، لیکن ہاتھ اٹھانے یا جان سے مار دینے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر ٹھیک ہوتا تو سب بگڑتا ہی کیوں؟ لمبی گہری سانس بھرتے ولی چونک کر موبائل پر آتی کال پر متوجہ ہوا، جہاں اسکرین پر افطین کالنگ کا نام جگمگا رہا تھا۔ ولی کے لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ ہیلو ولی، کہاں ہیں آپ؟ 12 بجنے والے ہیں، امی ابو پریشان ہو رہے ہیں، پلیز گھر آ جائیں۔ ولی کے ہیلو کہتے ہی دوسری طرف افطین بے قراری سے کہنے لگی، آتا ہوں 20 منٹ تک۔ ولی نے کہتے ہی گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہی کال کاٹی۔ ولی نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا، سامنے ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ ماجد صاحب کی فیملی کو دیکھ کر شرمندہ ہوا۔ بے ساختہ ارد گرد دیکھا، وہ ان کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم، سوری مجھے نہیں پتا تھا آپ لوگ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ولی بآواز بلند سلام کرتا دھیمی آواز میں بولتا عبداللہ صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ واجد بھائی اپنی فیملی کے ساتھ چلے گئے تھے اسی وقت، اور ظروفشا امی مجھے اس متعلق کچھ نہیں جاننا۔ ولی کے ارد گرد دیکھنے پر فائزہ بیگم نے اسے بتانا چاہا جب ولی نے سختی سے ان کی بات کاٹی تھی۔ انیسہ بیگم نے فائزہ بیگم کے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اشارہ کیا تھا کہ دوبارہ اس موضوع پر کوئی بات نہ کرنا چاہے، اور نہ ہی سننا چاہتا ہے، نہ ہی ذکر کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں بھی اب چلنا چاہیے۔ ماجد صاحب جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو، میں آپ ہی کے پاس رک جاؤں آج پلیز؟ اجالا ان سب کو اٹھتا دیکھ کر تیزی سے افطین کے ساتھ لگتی منت بھرے لہجے میں اپنے باپ کو دیکھ کر پوچھنے لگی، ماموں اجالا کی چھٹی بھی ہے؟ کسی کو کچھ بھی کہنے سے قبل افطین نے بھی ماجد صاحب سے کہا، ٹھیک ہے رک جائے، اپنا ہی گھر ہے نا بھائی؟ ماجد صاحب نے اجازت دیتے مسکرا کر عبداللہ صاحب سے کہا، جنہوں نے آسودگی سے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تھا،
یس تھینک یو. اجالا خوشی سے چیختی ہوئی عفرین سے لپٹ گئی جس نے ہنستے ہوئے اس کے گال کو چوما تھا. ولی نے بغور اسے دیکھا. پھر میں بھی رکوں گا. مبشر کی آواز پر سب ایک بار پھر چونکے جبکہ مسکان اسے گھورتی ہوئی وہاں سے چلے گئی. سب نے مسکان کے جانے کا نوٹس لیا تھا. آپی ہم آج خوب مزے کریں گے. پہلے فرینچ فرائز اور کافی بناتے ہیں, اس کے بعد ہارر مووی دیکھیں گے, ٹھیک ہے؟ اجالا خوشی سے اسے پلاننگ بتا رہی تھی جو مسکراتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی. گڈ آئیڈیا, مزہ آئے گا. ایسا کرو تم چلو آلو نکالو, تب تک میں تمہارے بھائی کو بتا کر آتی ہوں. عفرین مسکرا کر بولتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ولی پر پڑی. بنا شرٹ کے ٹراؤزر میں ملبوس وارڈروب کی دراز کھولے کھڑا تھا. گیلے بال ماتھے پر گرے تھے. لگتا ہے بیمار ہونے کا شوق چڑھا ہے جو اتنی سردی میں نہا کر جیمز بانڈ بنے ہوئے ہیں. عفرین مسکراہٹ ضبط کرتی چلتی ہوئی اس کے نزدیک کھڑی ہوئی جس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی. نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی. تمہیں کیا لگتا ہے مجھ میں ٹھنڈ برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے؟ میں نے تو ایسا تو نہیں کہا. میں تو آپ کے بیمار ہو جانے کی وجہ سے کہہ رہی تھی. عفرین اس کے سنجیدہ ہونے پر خائف ہوئی تھی. ہاں 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 اپنا چہرہ دیکھو ذرا, میں مذاق کر رہا تھا. سمیر مبشر کو پیپرز دے کر گیا تھا جس نے جاتے وقت میرے حوالے کر دیے, بس انہیں ہی دیکھ رہا تھا. ولی ہنس کر بتاتے ساتھ ٹی شرٹ نکال کر پہن رہا تھا. عفرین بغور ولی کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی لیکن وہ سب بتاتے سمے پرسکون تھا. آپ سے کچھ پوچھوں؟ عفرین اسے لیپ ٹاپ اٹھاتے دیکھ کر سنجیدگی سے بولی. کیا پوچھنا چاہتی ہو عفرین؟ ولی ایک دم ہی سنجیدہ ہوا تھا. یہی کہ ظرفشا آپی کے بارے میں آپ کو کیسے معلوم ہوا وہ سب؟ عفرین ہچکچاتے ہوئے پوچھتی ولی کو دیکھنے لگی. کتنے ہی پل دونوں کے درمیان خاموشی رہی جب ایک دم ہی ولی گمبھیر لہجے میں بولنا شروع ہوا. تمہیں یاد ہوگا میں اور ظرفشا اس کی خالہ کے گھر پارٹی میں جانے والے تھے, لیکن پھر ساڑی کی وجہ سے ہم دونوں کے بیچ بحث ہو گئی تھی, مگر پھر بھی وہ گئی تھی 1 گھنٹے ہی سہی. اس دن میں کافی غصے میں کمرے میں ٹہل رہا تھا جب مجھے واٹس ایپ پر سمیر کا میسج آیا. میں نے جب دیکھا تو وہ ویڈیو تھی. اتفاق ہی تھا کہ سمیر اور ہانیہ ایک دوسرے کی یونی فالوز رہ چکے ہیں. یہی نہیں دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہانیہ نے سمیر کو بتایا کہ اسے بس شک ہے کہ دونوں کے بیچ ناجائز تعلق قائم ہے. ولی کی آخری بات پر عفرین نے نظریں جھکا لیں جبکہ ولی بھی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا. خیر, بنا ثبوت کے کسی کو شک کی بنا پر چھوڑ دینا کوئی دانشمندی نہیں ہے, اور اگر شک میں چھوڑنے کے بعد آپ کو بعد میں معلوم چلے کہ آپ غلط ہیں تو سوائے پچھتاوے کے آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا. روز آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے اور شاید یہی ضمیر ساری زندگی کھل کر جینے نہیں دیتا. ہاں ہوتے ہیں بے ضمیر لوگ بھی, لیکن جن کا ضمیر زندہ ہو وہ کسی کو اذیت دینے سے پہلے سوچتے ہیں پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں. مجھے سمیر نہیں بتایا تھا کہ تابش اسلام آباد میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہے. تبھی میں نے ابو کی بات مانتے ہوئے اسلام آباد جانے کا پروگرام بنایا اور اسی ہوٹل میں رہا جس میں وہ تھا. بس پھر کیا تھا, پہلے تابش کو گھیرا, پیسوں کا لالچ دے کر سچائی اگلوائی, اور ان سب میں سمیر اور ہانیہ نے میرا ہر قدم پر ساتھ دیا. میں ان کا مشکور ہوں. تبھی سمیر کے کہنے پر ہانیہ کے لیے بات بھی کی ہے. اللہ کرے وہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے. ولی بات مکمل کرتا مسکرا کر بیت کی طرف بڑھ گیا جبکہ عفرین سمیر اور ہانیہ کا سن کر شرمندہ ہو گئی تھی. اس دن سمیر کے مسکان کو دیکھنے پر وہ کچھ اور ہی ہنس کر بیٹھی تھی. اف, تبھی کہتے ہیں یہ ضروری نہیں جو ہمیں نظر آئے وہی حقیقت ہو. اپنے سر پر چپت مارتی وہ ولی کو دیکھنے لگی جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا. ولی کیا آپ کو افسوس ہے انہیں طلاق دینے کا؟ عفرین نہ جانے کیوں پوچھ بیٹھی. اپنے بے وقوفانہ سوال پر وہ خود شرمندہ ہو رہی تھی جبکہ لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتی انگلیاں اس کے سوال پر تھمی تھیں. میری جگہ خود کو رکھ کر سوچنا, پھر مجھے اس سوال کا جواب دینا عفرین کہ مجھے افسوس کرنا چاہیے یا نہیں. اپنی بات کہہ کر وہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو چکا تھا جبکہ عفرین گہری سانس بھرتی کمرے سے باہر جانے لگی. کہاں جا رہی ہو؟ عقب سے آتی ولی کی آواز پر اس نے گردن موڑی. وہ لیپ ٹاپ کی طرف ہی متوجہ تھا. وہ میں اور اجالا پارٹی کر رہے ہیں. عفرین کی بات پر ولی کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی. اچھا جی, تو مجھے دعوت نامہ نہیں بھیجا؟
نہیں، مرد حضرات کو فرینچ فرائز والی پارٹی میں بلانا خود کے پیٹ پر لات مارنے کے برابر ہوتا ہے، اس لیے معافی چاہتی ہوں۔ ہاں، اگر کافی پینا چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو بنا کر دے سکتی ہوں۔ افطین نے جھٹ سے ہری جھنڈی دکھائی۔ وہ جانتی تھی ولی کو آلو کے چپس بہت پسند ہیں، کئی بار فرمائش کر کے بنواتے تھے۔ اسے کبھی کبھی حیرانگی ہوتی تھی، چپس کے دھو بھر کر پلیٹ کھانے کے باوجود وہ موٹے نہیں تھے، جبکہ اسے یقین تھا اگر وہ اس طرح ہفتے میں 2 بار بنوا کر کھاتی تو موٹی ہو جاتی۔ ولی تو اس کے چپس کی دعوت کے انکار پر ہی صدمے سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ چلیں، میں کافی ہی دے جاؤں گی، ویسے بھی آپ اتنی سردی میں نہا ہیں، اگر بیمار ہو گئے تو؟ افطین اس کے جواب نہ دینے پر کہتی ہوئی جانے لگی جب ولی کی خفگی بھری آواز آئی، مجھے نہیں چاہیے کچھ، جاؤ اپنی پارٹی انجوائے کرو۔ ولی ناراضگی سے کہتا دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ افطین اپنا کہکہ ضبط کرتی کہتے ہی چھپاک سے کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے ولی کا منہ اور بن گیا۔ ولی کو کام کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہوا تھا جب کمرے کا دروازہ بجا۔ آ جاؤ۔ ولی چونک کر دروازے کی طرف متوجہ ہوتا حیران ہوا جب اجالا ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ ٹرے پر نظر پڑتے ہی ولی کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ولی بھائی، یہ آپ کے لیے آپ ہی نے بھیجا ہے۔ اجالا مسکرا کر بولتی ہوئی ٹرے بیچ پر رکھ چکی تھی۔ ولی جس نے ٹانگیں سمیٹ کر وہیں رکھنے کا اشارہ کیا تھا، محبت بھری نظروں سے چپس کی بھری پلیٹ اور بھاپ اڑاتی کافی کے مگ کو دیکھنے لگا۔ اپنی آپی کو تھینک یو بولنا۔ ولی اپنی ناراضگی بھولے اجالا سے بولا جو مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ولی ہاتھ میں ٹرے لیے جیسے ہی کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بڑھنے لگا، لانچ میں ہی ٹی وی پر چلتی مووی دیکھ کر ٹھٹکا۔ نظر پھیر کر قالین پر بیٹھی افطین، مسکان اور اجالا کو دیکھا جو انہماک سے ٹی وی پر چلتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دم ہی اسے اپنے بچے کا خیال آیا تھا۔ سرعت سے آگے بڑھتے ولی نے ٹی وی ریموٹ سے بند کر دیا تھا جب جس پر تینوں بھی دک گئی تھیں۔ بھائی کیا کر دیا ابھی وہ ڈرلز لڑکی کے سر پر حملہ! چپ کرو مسکان، یہ کوئی مووی ہے دیکھنے والی؟ اور تم اتنے مزے سے دیکھ رہی ہو، وہ بھی اس حالت میں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ولی نے ڈپٹ کر چپ کرواتے افطین کو بھی ڈپٹا جبکہ اجالا تیزی سے وہیں سونے کے لیے بچھے بستر پر لیٹی لحاف میں غائب ہو گئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا یہ آگے جا کر اتنی واہیات ہو جائے گی، میں تو خود ابھی آ کر بیٹھی ہوں کچن سے۔ افطین معصومیت کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑتی ولی سے بولی جس کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ اسے افطین کی بات نے ذرا بھی متاثر نہیں کیا۔ جبکہ اجالا نے سفید جھوٹ پر تڑپ کر لحاف سے چہرہ باہر نکالا۔ آپی، آپ نے خود کہا تھا کہ زومبیز مووی دیکھیں گے آج، اور اجالا کی بچی! افطین گھورتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتی اس کی جانب بڑھی جب ولی نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ تمہیں میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس طرح کی موویز آپ خود بہت شوق سے دیکھتی ہیں، لیکن خبردار اب اس قسم کی کوئی مووی تم نے دیکھنے کی کوشش کی اور تم دونوں… ولی کہتے کہتے ایک دم رکا جبکہ تینوں نے ولی کی نظروں کے تعاقب میں اپنا بستر دیکھا۔ بتانا پسند کریں گی آپ لوگ کہ یہ کیا ہے؟ ولی نے گھورتے ہوئے ان تینوں سے پوچھا جو ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ارے آپ کو دکھ نہیں رہا کیا؟ کہیں آپ کی نظر تو خراب نہیں ہو گئی؟ دیکھا، رات کو دیر تک کام کرنے کا نتیجہ؟ ہو گئی بکواس، اب چلو جاؤ سب سونے کمرے میں۔ سینے پر ہاتھ لپیٹے تینوں سے کہتا وہ جانے لگا جب افطین کی بات پر پلٹ کر بھویں اچکا کر دیکھنے لگا۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ ولی اس کی طرف رخ موڑے پوچھنے لگا۔ افطین ولی کے انداز پر گڑبڑا گئی۔ وہ بھائی، آج ہم تینوں نے یہیں سونے کا ارادہ کیا ہے۔ مسکان افطین کی مشکل آسان کرنے کے لیے جلدی سے بولی۔ افطین کا دل چاہا مسکان کا گلا دبا دے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ بتانا تو تھا ہی۔ کس خوشی میں؟ ولی دونوں ہاتھ پشت پر باندھے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ ولی بھائی، میرے آنے کی خوشی میں؟ اجالا نے خوشی سے اسے بتایا جس کی نظریں افطین پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہے، پھر مناؤ خوشی، شب بخیر۔ ولی ایک نظر اجالا کے چہرے پر ڈال کر کہتے کمرے کی طرف پلٹ گیا۔ افطین نے نچلا لب دانتوں تلے کچلا جب ولی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ افطین کو لگا وہ ناراض ہو جائے گا، لیکن ولی کے نرمی سے مسکرانے پر افطین نے گہری سانس لی۔ السلام علیکم عبداللہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ واجد صاحب کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ ایک بار پھر وہ آفس آئے تھے جبکہ ولی وہیں شیشے کی وال کے پاس کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے واجد، تم ٹھیک ہو؟ عبداللہ صاحب نے پوچھتے ساتھ میز پر رکھے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کیسا ہو سکتا ہوں بھائی؟
خیر میں یہاں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم رات کی فلائٹ سے اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ہوا وہ سب قسمت میں لکھا تھا جسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ آپ فکر مت کیجیے گا، میں آپ سے رابطے میں رہوں گا۔ پہلے ہی اتنا عرصہ اپنوں سے دور رہا ہوں۔ واجد صاحب افسردگی سے کہہ رہے تھے۔ اس کی کیا ضرورت ہے واجد، اور کب تک ادھر سے ادھر سفر کرتے رہو گے؟ جو بھی ہوا سو ہوا، تمہارے اس طرح چلے جانے سے کیا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ عبداللہ بھائی، میں نہیں چاہتا اور نہ ہی کوئی اور چاہے گا دوبارہ ہمارا آنا جانا شروع ہو۔ ظفر شاہ ضدی ہے، میں نہیں چاہتا آفرین کے لیے کوئی مشکل بنے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ واجد صاحب اپنی بات مکمل کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چاچو اپنا خیال رکھیے گا، تم بھی بیٹا، اور آفرین سے کہنا ہو سکے تو اپنے بد قسمت ماموں کو معاف کر دے۔ واجد صاحب دکھ سے بولتے ہوئے عبداللہ سے ملنے لگے۔ آپ خود کیوں نہیں مل لیتے؟ چاچو وہ بہت خوش ہوگی۔ نہیں ولی، میں کس منہ سے اس سے معافی مانگوں گا؟ واجد صاحب نے الجھ کر اسے دیکھ کر پوچھا۔ جیسے آپ ولی سے کہہ رہے ہیں ویسے ہی۔ آفرین کی آواز پر چونک کر تینوں نے بیک وقت دروازے کی سمت دیکھا جہاں آفرین کھڑی مسکرا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ آج تو ہماری بیٹی آئی ہے، آ جاؤ، عبداللہ صاحب خوشگوار حیرت سے کہتے ہوئے اسے بلانے لگے، جو اندر آ کر عبداللہ صاحب کے سینے سے لگی تھی۔ ماموں آپ نہیں ملیں گے؟ آفرین واجد صاحب کو دیکھ کر بولی، جو شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ آفرین کے کہتے ہی واجد صاحب نے نم آنکھوں سے آفرین کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اگلے ہی پل آفرین عبداللہ صاحب کے حصار سے نکلتی واجد صاحب کے سینے سے آ لگی۔ ولی خاموشی سے آفرین کو دیکھ رہا تھا، جو اپنے ماموں سے ملتی اسے بالکل فراموش کیے ہوئی تھی۔ بھابھی، آپ پیسے لینے گئی تھیں یا دعوت میں شرکت کرنے؟ آفرین کے گاڑی میں بیٹھتے ہی مسکان نے گھورتے ہوئے اسے کہا، جب ولی کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کدھر جا رہی ہے یہ سواری؟ ولی بھائی، ہم مارکیٹ جا رہے ہیں، اجالا نے خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ بتایا۔ وہ کافی خوش اور پرجوش تھی۔ ہم زبردست، لیکن جلدی آ جانا، اور تم میڈم کوئی الٹی سیدھی چیز مت کھانا، سمجھ آئی؟ اجالا اور مسکان، یہ تم دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اس نے کچھ بھی فضول چیز کھانے کی ضد کی مجھے فون کر دینا۔ ولی بیک وقت تینوں کو ہدایت دیتا واپسی کے لیے پلٹ گیا، جبکہ آفرین نے خفگی سے ولی کو جاتے دیکھا۔ دیکھو تم دونوں سن لو میری بات، خبردار جو اپنے بھائی کی بات پر عمل کیا تو۔ آفرین دونوں کو گھورتے ہوئے سمجھاتی ہوئی باہر دیکھنے لگی، جبکہ دونوں نے ایک دوسرے کو بے چارگی سے دیکھا۔ مسکان، تم یہیں رکو، میں ذرا اجالا کے ساتھ سامنے والی دکان سے ہو کر آتی ہوں۔ آفرین مسکرا کر موبائل پرس میں رکھتی مسکان کو بولتی اجالا کا ہاتھ پکڑے دکان سے نکل گئی۔ دونوں کو گئے ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے جب اپنے نام کی پکار پر مسکان پلٹی۔ سامنے ہی مبشر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ مبشر مسکراتے ہوئے کہتے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، جو بنا جواب دیے جانے لگی تھی۔ بندہ سلام کا جواب ہی دے دیتا ہے۔ خیر یار، کہاں جا رہی ہو؟ میں تم سے ہی ملنے آیا ہوں۔ مبشر خاصے دوستانہ انداز میں اس سے بات کر رہا تھا، جو اسے گھورتی ہوئی دکان سے باہر نکلی تھی۔ مسکان پلیز میری بات سنو، مجھے کچھ کہنا ہے تم سے۔ مبشر بھاگنے والے انداز میں اس کے پیچھے چلنے لگا، جو بنا جواب دیے مال کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ آپ ہی لگتا ہے مسکان آپ ہی کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، اب کیا کریں؟ بھائی تو کل رشتہ لانے والے ہیں۔ آفرین اور اجالا جو ساری کارروائی دیکھ رہی تھیں مسکان کے جانے پر پریشان ہو گئیں۔ فکر مت کرو، مبشر بھائی ہیں نا، سنبھال لیں گے، مجھے یقین ہے۔ آفرین دونوں کو جاتا دیکھتی اجالا سے کہتی موبائل پر ولی کو کال کرنے لگی۔ ہیلو، السلام علیکم ولی، کیا آپ ڈولمن مال آ سکتے ہیں؟ مسکان، مبشر کی آوازیں دینے پر بھی مسکان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ مبشر کے ماتھے پر شکنوں کا جال بننے لگا۔ ایک ہی جسم میں آگے بڑھ کر اس نے مسکان کا بازو جکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ اس سے قبل وہ اس کے سینے سے ٹکراتی مبشر سختی سے جبڑا پیچھے اسے لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ چھوڑیں میرا ہاتھ ورنہ میں چیخوں گی، مسکان غصے سے دھمکاتی ہوئی دوسرے ہاتھ سے اس پہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ میری بات سنے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتی مسکان، پلیز ایک بار میری بات سن لو پلیز۔ مبشر اسے ضدی لہجے میں بولتا اپنے ساتھ کھینچتا ہوا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم، کہاں رہ گئے تھے؟ آفرین ولی کو دیکھتے ہی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ ولی نے مڑ کر اجالا کو دیکھا، پھر اسے جو مطمئن نظر آ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں آفس سے سیدھا یہیں آ رہا ہوں، اور یہ مسکان کہاں ہے؟ ولی اسے جواب دیتا آئیبرو چکاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آفرین نے گہری سانس لیتے اسے دیکھا، جو مشکوک نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔
وہ میں آپ کو بتانے ہی والی تھی لیکن بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اب بتا دو۔ افتین کے چپ ہوتے ہی ولی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پیچھے بیٹھی اجالا شاپنگ بیگ میں نیچے چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، خیر پہلے وعدہ کریں آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ افتین بتاتے بتاتے ولی کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر وعدہ لینے لگی۔ ایسا بھی کیا ہے افتین، پہلے وعدہ تو کریں۔ افتین نے جلدی سے کہتے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی۔ ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشم تر ہوگا۔ جو کہنا ہے یہی کہہ دیں کیونکہ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ مسکان اسے گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ کر وہیں رک کر کہتی، رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ مسکان پلیز، میں نہیں چاہتا یہاں تماشا ہو، اس لیے بیٹھ جاؤ۔ مبشر منت بھرے لہجے میں بولتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجبوراً اسے بھی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ مسکان کے بیٹھتے ہی مبشر نے پرسکون ہو کر مسکراتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں سمندر کے نزدیک بھیڑ سے دور کھڑے تھے۔ دونوں کے درمیان طویل خاموشی کے سلسلے کو مبشر نے ہی توڑنے کا فیصلہ کیا۔ لمبی گہری سانس بھرتے وہ مسکان کے سامنے جا کھڑا ہوا جس نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، جو بھی ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مبشر اسے دیکھتے ہوئے بولا جس نے سنتے ہی اپنا رخ پھیرا۔ بس یا اور کچھ؟ مسکان خود کو رونے سے روکتی ہوئی بولی۔ مبشر ہونٹ بھینچتا دوبارہ چل کر اس کے سامنے آیا۔ جس نے تیزی سے سر جھکایا تھا وہ ہرگز اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میری ابھی بات مکمل نہیں ہوئی مسکان، میں نے جو بھی کیا تمہارے ساتھ مجھے اس کا احساس ہے، پلیز صرف ایک آخری موقع دے دو مجھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے اس بار دل نہیں بلکہ تمہارے وجود کو بھی بکھیر دوں گا۔ یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ اس کی بات کرتے ہی مسکان نیچی آواز میں چیختی ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئی۔ ایسے مت کہو، کیا میں اتنا برا ہوں کہ تم مجھے ایک بار صرف آخری بار معاف نہیں کر سکتی؟ پلیز مسکان، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ مبشر کہتے ساتھ نیچے بیٹھتا اس کے ہاتھ پکڑ کر بھیگے لہجے میں کہنے لگا۔ بے یقینی سے دیکھتی وہ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتی، سر کو نفی میں ہلاتی پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ میں اتنی ظرف والی نہیں ہوں، میں جانتے بوجھتے اس کھوکھلی محبت کی زنجیروں میں قید نہیں ہو سکتی۔ مجھے معلوم ہے اس بار یہ زنجیریں مجھے لہو لہان کر دیں گی۔ آپ مجھے معاف کر دیں اور چلے جائیں میری زندگی سے، چلے جائیں، میں نے خود کو بہت مشکل سے سنبھالا ہے، پلیز۔ بنا آواز کے روتے مبشر سے کہتی وہ سسکی۔ ساکت بیٹھا وہ اسے دیکھ رہا تھا جو وہاں سے بھاگتی ہوئی سڑک کنارے کھڑے رکشے کی جانب بڑھ گئی۔ بھروسہ ٹوٹ جانے سے پہلے ذرا بتا دینا مجھے، تم آزمانے سے ذرا پہلے بتا دینا، کسی ہیلے بہانے سے ذرا پہلے بتا دینا، کہ مجھ کو بھول جانے سے ذرا پہلے بتا دینا۔ ذہن کی ریت پر تم نے محبت سے لکھی تھی جو وہ تحریریں مٹانے سے ذرا پہلے بتا دینا، کہ اس دل پر میں رکھ لوں ضبط کا پتھر، سنو دامن چھڑانے سے ذرا پہلے بتا دینا، کسی بھی موڑ پہ پاؤ اگر برا مجھ کو زمانے کو بتانے سے ذرا پہلے بتا دینا۔ میری بات سن کر آپ کو برا لگا؟ افتین مسکان اور مبشر کے متعلق بتا کر اب معصومیت سے اس کے ناراض ہونے کے ڈر سے پوچھنے لگی جو گاڑی ڈرائیو کرتا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ افتین کی بات پر چونکا۔ نہیں افتین، میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ وہ کیا؟ افتین نے اچنبھے سے پہلے اجالا پھر ولی کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے مسکان مان جائے گی؟ میرا مطلب ہے وہ بہن ہے میری، لیکن پھر بھی تم دونوں ایک دوسرے کو زیادہ اچھے سے جانتی ہو۔ ہاں، بچپن سے تم دونوں کی آپس میں نہیں بنی، لیکن مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ دو دشمن ہی ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اب اگر تم یہ کہو گی کہ اس لسٹ میں مبشر بھی ہے تو وہ الگ نوید کی ناپسندیدگی تھی۔ خیر تم بتاؤ کیا ہو سکتا ہے؟ ولی روانی سے بتا کر کندھے اچکا کر اس سے پوچھنے لگا، جو حیرت سے اسے تکے جا رہی تھی۔ اجالا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ ہاں صحیح، لیکن ولی آپ اپنی بہن کے لیے خوش ہیں؟ میرا مطلب مبشر بھائی نے جو بھی کیا، ہاں وہ شرمندہ تھے، لیکن کوئی اپنی فطرت نہیں بدل سکتا۔ افتین کی بات سنتے ہی ولی گاڑی سڑک کنارے روکتا اس کی جانب گھوم کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ اوف،
افتین، اگر ایسا ہی تھا تو تم نے کیوں سب بھلا کر مبشر کو قبول کیا؟ اگر یہی خدشہ تمہیں لاحق ہے تو کیوں مبشر سے ملوانے لے کر آئی تھی تم اسے؟ ولی کی بات پر افتین نے سر جھکایا، جسے ولی نے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ میں تمہیں شرمندہ نہیں کر رہا، نہ ہی یہ سب کہہ رہا ہوں کہ تمہارا دل دکھانا چاہتا ہوں۔ غلطیاں تو انسان سے ہی ہوتی ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو۔ مبشر نے جو کیا وہ اس کی غلطی تھی اور اسے اس سب کا پچھتاوا ہے۔ مجھ سے، ابو سے وہ کتنی بار معافی مانگ چکا ہے، لیکن افتین آج وہ یہاں ہے تو ہمارے موقع دینے سے نہیں، اسے تو اللہ نے موقع دیا ہے کہ وہ اپنی غلطی سدھارے۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں اسے ایک موقع نہ دینے والے؟ اللہ ہی ہے جو دلوں کا حال جان کر اپنے بندوں کو نوازتا ہے، ورنہ اگر مبشر کو اپنے کیے پر پچھتاوا نہ ہوتا تو شاید یہ موقع بھی اسے نہیں ملتا۔ اب تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ولی مسکرا کر بات مکمل کرتا، گال تھپتھپا کر سیدھا بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، جبکہ افتین ہنوز اسے دیکھتی رہی۔ اس سے پہلے کہ کوئی ان کو چرا لے، گن لو تم نے جو درد کیے، میرے حوالے گن لو۔ چل کے آیا ہوں، اٹھا کر نہیں لایا گیا میں۔ کوئی شک ہے تو میرے پاؤں کے چھالے گن لو۔ جب میں آیا تو اکیلا تھا، گنا تھا تم نے۔ آج ہر سمت میرے چاہنے والے گن لو۔ مکڑیوں، گھر کی صفائی کا سمے آ پہنچا ہے، آخری بار در و بام کے جالے گن لو۔ زخم گننے ہیں اگر میرے بدن کے یارا، تم نے جو سنگ میری سمت اچھالے گن لو۔ خود ہی پھر فیصلہ کرنا کہ ابھی دن ہے کہ رات، شوق سے گن لو اندھیرے، پھر اجالے گن لو۔ اب نہیں کرتا کسی پر بھی بھروسہ کوئی، گر نہیں مجھ پہ یقین، شہر میں تالے گن لو۔ میں کدے میں کئی مشکوک سے لوگ آئے ہیں، ان کو پلا دو مگر اپنے پیالے گن لو۔ تمہیں کرنی ہے اگر احباب کی گنتی فارغ، آستینوں میں چھپے دودھ کے پالے گن لو۔ مغرب کا وقت تھا جب مسکان گھر آتے ہی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ یہ بھی شکر تھا کہ کوئی اس وقت تھا نہیں۔ دروازے سے پشت ٹکائے کھڑی وہ یہی سوچتی، گہرے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی، جب شور پر مسکان گھبرا کر کمرے سے نکلی۔ ایک دم ہی گھر میں ہلچل مچی تھی۔ مسکان حیران پریشان کھڑی سب کو باہر جاتے دیکھنے لگی، جب افتین اسے دیکھ کر ٹھٹکی، مسکان! افتین کی آواز پر فائزہ بیگم روتے ہوئے اس کے جانب بڑھتے ہی مسکان کو اپنے ساتھ لگا چکی تھیں، جبکہ مسکان گھبرا کر سب کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے امی؟ اللہ تیرا شکر ہے میری بچی صحیح سلامت ہے۔ مسکان، مبشر کہاں ہے بیٹا؟ فائزہ بیگم دیوانہ وار پیار کرتی اسے پوچھنے لگی، جس کا دل مبشر کے نام سے تیز تیز دھڑکنے لگا۔ کیا مطلب امی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مسکان خوف زدہ لہجے میں اپنی امی سے پوچھنے لگی، جو خود حیران ہوتی اپنے شوہر اور بیٹی کو دیکھ رہی تھیں۔ افتین کو مبشر کا میسج آیا تھا کہ تم دونوں سیویو جا رہے ہو۔ ولی سنجیدگی سے مسکان سے پوچھنے لگا، لیکن میں تو رکشے میں آئی ہوں۔ مسکان بتاتے ہی گڑبڑا کر نظریں جھکا گئی، جبکہ اس کی بات سن کر سب اسی کو گھور رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے یہاں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے ہمیں ہاسپٹل جا کر ایک بار دیکھنا چاہیے۔ صحیح کہہ رہے ہو، چلو بیٹا۔ اور آپ لوگ گھر پر ہی ٹھہریں، ماجد کا فون آیا تھا، انیسہ یہیں آ رہی ہے۔ عبداللہ صاحب ولی کی بات پر ہدایت دیتے ایک نظر مسکان کے سفید پڑتے چہرے پر ڈالتے وہاں سے نکل گئے، جبکہ مسکان بے یقینی اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے افتین کو دیکھنے لگی، جو روتی ہوئی اجالا کو خود سے لپٹائے تھپک رہی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو مسکان؟ افتین لان میں گھاس پر بیٹھی مسکان کے ساتھ آ کر بیٹھی پوچھنے لگی، وہ جو سوچوں میں گم سم بیٹھی چونک کر خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ٹھیک تو تھے بھابھی، ہم ساتھ تھے۔ مجھے بھی نہیں پتا مسکان، ہمیں تو خود مبشر کے نمبر سے فون آیا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، شاید وہ سڑک پار کر رہے تھے، اس آدمی نے ڈائلنگ نمبر پر میرا نمبر دیکھ کر ملایا تھا، اور نہ پتہ نہیں ہمیں کب خبر ملتی، اللہ کرے وہ ٹھیک ہوں۔ ولی نے بھی ابھی تک کچھ نہیں بتایا، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ افتین لب کاٹتی ہوئی شدید متفکر ہو رہی تھی، جبکہ مسکان اندر ہی اندر خود کو کوس رہی تھی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا جب بیرونی گیٹ سے گاڑی اندر داخل ہوئی۔ افتین جو سردی کی وجہ سے اپنے کمرے میں مسکان کے ساتھ تھی، تیزی سے کمرے سے نکلی۔ دونوں کے نیچے آتے
آنے تک سب لانچ میں ہی آ چکے تھے۔ السلام علیکم، مبشر بھائی کہاں ہیں؟ ففٹین نے سلام کرتے ہوئے ولی سے پوچھا جو تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ وعلیکم السلام، زخمی ہے، آج ڈاکٹر نے ایڈمٹ کیا ہے، انشاءاللہ صبح تک ڈسچارج ہو جائے گا۔ یہ بھی شکر تھا جس کی گاڑی سے ٹکرایا وہی وقت پر لے گیا تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے، کوئی اچھا انسان ہی ہوگا۔ ولی کے بتاتے ہی انیسہ بیگم اور فائزہ بیگم بیک وقت بولیں۔ مسکان کو وہاں سے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ ہاسپٹل میں ساتھ کون ہے بیٹا؟ تم رک جاتے، فائزہ بیگم نے ولی سے پوچھا جو صوفے سے اٹھ رہا تھا۔ جی امی، میں نے کہا تھا پر وہاں ایک ہی بندہ رک سکتا تھا، ایسے میں چاچو ضد کر رہے تھے کہ وہ رکیں گے، اب جب وہ رکنا چاہتے تھے تو میں کیسے زبردستی کرتا؟ ولی بتاتے ہوئے مسکان کے سامنے آ رکا۔ زندگی بار بار موقع نہیں دیتی گڑیا، میں جانتا ہوں ایک بار بھروسہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ ولی کہتے ہی اس کی ٹھنڈی پیشانی چوم کر ایک نظر ففٹین کو دیکھتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ آپ کی کافی؟ سائڈ ٹیبل پر مگ رکھتی وہ ولی کو ٹی وی پر نظریں مرکوز کیے کہیں کھوئے ہوئے دیکھ کر چونکی۔ اس کے قریب تھوڑی سی جگہ پر ٹکتی آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگ کر آنکھوں کو مون گئی، جبکہ ولی نے چونک کر اسے دیکھا۔ ریموٹ سے ٹی وی بند کرتے دونوں بازو اس کے گرد لپیٹ کر اسے حصار میں لیا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ خاص نہیں، کھانا کھا لیا تم نے؟ ولی اس کے سوال پر جواب دیتا پوچھنے لگا۔ ففٹین کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ نہیں، ففٹین نے بتاتے ساتھ سر اٹھا کر منہ پھلایا، جبکہ آنکھوں میں شرارت لیے وہ اسے دیکھنے لگی جو اس کے نہیں کا سن کر ہی فکر مند ہوا تھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ کھانا کس خوشی میں نہیں کھایا؟ مجھے آلو گوشت نہیں کھانا، مجھے نہیں پسند۔ نہیں کھانا تھا تو کہہ دیتی یا خود نہیں بنا سکتی تھی؟ کہتے ساتھ اسے اشارہ کیا جو گھبرا کر جلدی سے اٹھی، اپنی شرارت پر اچھی خاصی شامت آ گئی تھی۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس کی بند آنکھوں کو دیکھنے لگا جب ففٹین نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہی کہ آئی لو یو میری زندگی میں آنے کے لیے، ولی نے کہتے ساتھ اس کی پیشانی چومی۔ آئی لو یو ٹو مجھے اپنا بنانے کے لیے، اگر آپ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا؟ ففٹین کہتے ساتھ تھوڑا سا اٹھ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا، ولی شرارت سے بولتا اس کو دیکھنے لگا جو اس کو گھور رہی تھی۔ بندے کو کبھی کبھی صاف گوئی سے پرہیز کر لینا چاہیے ورنہ ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے، ففٹین نے جلے کٹے لہجے میں اسے جواب دیا۔ کہکا لگا کر سیدھے ہوتے تکیے پر سر رکھتا اور سونے لگے۔ ایک مہینے بعد۔ ادھر آؤ ذرا تم اجالا، میں نے کہا تھا تم۔ ففٹین کی نظر جیسے ہی سامنے اٹھی اگلی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ اجالا اسے ایک دم چپ ہونے پر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتی حیران ہوئی۔ چاچو، السلام علیکم۔ ففٹین سنبھل کر چلتی ہوئی ان کے قریب گئی جہاں واجد صاحب ارمان کے ساتھ کھڑے تھے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ واجد صاحب نے مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ مومانی نہیں آئی؟ نہیں، وہ اور ظرفشاہ لندن گئے ہوئے ہیں، اس لیے میں اور ارمان اپنے بچوں کی شادی پر آ گئے، واجد صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ بہت اچھا کیا، آئے اندر چلیں، ففٹین کہتی ہوئی صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ آوازوں پر سب ہی وہیں آ گئے تھے۔ آپ مجھے آج بھی پسند نہیں کرتی نا؟ ارمان نے ففٹین کو وہاں سے جاتے دیکھتا وہ یکدم بولا۔ ففٹین نے چونک کر اسے دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نہیں، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ آپ کبھی بھی مجھ سے مسکرا کر بات نہیں کرتی، تبھی مجھے لگا، ففٹین کے کہنے پر ارمان نے کندھے اچکا کر وجہ بتائی۔ جب ولی ان دونوں کے قریب آیا، ارمان کی آخری بات وہ سن چکا تھا۔ کیا بات ہے بھائی ففٹین، ہمارے بھائی سے تم مسکرا کر بات نہیں کرتی؟ ولی نے مسکراتے ہوئے شرارت سے ففٹین کے کندھے پر بازو پھیلا کر پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اور آپ نے ابھی تک کپڑے نہیں بدلے، جانتے ہیں نا ابھی مہمان آنا شروع ہو جائیں گے؟ ففٹین نے گھورتے ہوئے ولی کو پینٹ شرٹ میں دیکھتے ہوئے اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ اٹھایا۔ ارے پہلے مجھے معاملہ سلجھانے دو اور بتاؤ ارمان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا ہے؟ ولی کی بات سنتے ہی ارمان نے گھبرا کر ففٹین کو دیکھا جو ولی کو گھورنے کے ساتھ مسکراہٹ ضبط کر رہی تھی۔ بتا دوں؟ نہیں، میرا مطلب بھابھی، جو ہوا اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ ارمان نے گھبرا کر جلدی سے اس کے سامنے کان پکڑ لیے۔ ولی اور ففٹین کے ساتھ اجالا کو بھی ہنسی آنے لگی، وہ پہلے ہی ولی کو سب بتا چکی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں ناراض نہیں ہوں اب، ففٹین نے مسکراتے ہوئے ارمان کو دیکھا جس نے سکون بھری سانس لی تھی۔ تھینک یو بھابھی، ارمان کے کہتے ہی ففٹین ولی کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اسی خوشی میں ہم دوستی کر لیتے ہیں،
اجالا اپنے سے 10 سالہ بڑے کزن سے بولی۔ دونوں کے درمیان سلام سے زیادہ آج تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی، شاید ان کی عمر کی وجہ سے۔ میں چھوٹے بچوں سے دوستی نہیں کرتا، سوری۔ ارمان ایک نظر اس کے پڑے ہوئے چھوٹے سے ہاتھ کو دیکھ کر کہتا وہاں سے جانے لگا۔ ہاں، کتنے کھڑوس ہیں آپ، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کسی انکل سے دوستی کرنے کا، اجالا حیرت سے کہتی منہ بنا کر جانے لگی۔ جب ارمان نے خود کو انکل کہہ جانے پر تڑپ کر اجالا کی پونی کھینچی۔ میں تمہیں انکل لگتا ہوں؟ میرے بال چھوڑیں ورنہ میں بھی آپ کے بال کھینچوں گی، اجالا نے چیختے ہوئے اسے گھور کر دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، اتنی ہمت ہے تم میں؟ آزما لیں، اجالا نے گردن اکڑا کر کہا۔ اسے جواب دیا جس کے انداز سے متاثر ہوا تھا۔ چلو چھوڑو، پھر دوستی کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ارمان اس کی پونی چھوڑتا مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ نہیں، پہلے مجھے پیزا لا کر دیں، اس کے بعد دوستی ہو سکتی ہے، اجالا سوچنے کے بعد فرمائش کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ ارمان حیرت سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، افطین کو دیکھ کر جھٹک گئی۔ افطین شرارے میں سجی سنوری کھڑی خود کا جائزہ لے رہی تھی۔ آج مسکان اور مبشر کی شادی تھی، جبکہ ان دونوں کا ولیمہ بھی مبشر اور مسکان کے ساتھ ہی رکھا گیا تھا۔ ولی خود بھی چاکلیٹ کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس بہت شاندار لگ رہا تھا، جبکہ افطین کے شرارے کا رنگ بھی چاکلیٹ کلر کا تھا۔ پور پور سجی آج وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا میں تمہیں اس طرح لے کر جاؤں، ولی اس کے پیچھے سے نمودار ہوتا اسے دیکھ کر بولا۔ افطین نے چونک کر آئینے میں ولی کو دیکھا جو اس کے نزدیک جھکا سرگوشی کر رہا تھا۔ ولی کیا ہو گیا ہے؟ افطین دھک دھک کرتے دل کے ساتھ گھبراتے ہوئے بولی۔ محبت ہو گئی ہے میری جان تم سے، آپ ہی۔ اس سے قبل ولی اور کچھ بولتا، اجالا کی آواز پر دونوں کرنٹ کھا کر دور ہوئے۔ افطین کو ولی کی حالت دیکھ کر بری طرح ہنسی آنے لگی، جبکہ ولی شدت سے بدمزہ ہوتا کمرے سے نکل گیا۔ سوری آپی، مجھے اجازت لے کر آنا چاہیے تھا، اجالا شرمندہ ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں اجالا، آؤ، ویسے بہت بھی پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ، افطین مسکراتے ہوئے سے کہتی نظروں میں ستائش لیے بولی۔ شکریہ، آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں، اجالا اپنی تعریف پر شرماتی ہی اس کے گلے لگی، جیسے ہنوز ولی کا لمس اپنے آس پاس محسوس ہو رہا تھا۔ شادی کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ اسٹیج پر ہی مبشر کے پہلو میں مسکان دلہن بنی بیٹھی تھی، دونوں خوش تھے۔ تصویروں اور موویوں کا سلسلہ جاری تھا، جبکہ افطین ولی کے ساتھ سب سے مل رہی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، بہت ہی پیاری لگ رہی ہو دونوں، انیسہ بیگم دونوں کو ساتھ دیکھتی واری صدقے جا رہی تھیں۔ افطین نے مسکرا کر نظر گھما کر اسٹیج پر بیٹھے مبشر اور مسکان کو دیکھا۔ بھابھی، کسی پر دوبارہ اعتبار کرنا ٹھیک ہے؟ بہت مشکل سوال کر رہی ہو مسکان۔ خیر، تم کیا چاہتی ہو؟ زندگی تم نے گزارنی ہے، اس لیے خود سے فیصلہ کرو، تمہارا دل کیا کہتا ہے، کیونکہ دماغ تو فتنہ ہے مگر دل تمہیں وسوسوں میں نہیں ڈالے گا۔ افطین، آواز پر وہ سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی، چونک کر متوجہ ہوئی جہاں فائزہ بیگم کسی مہمان عورت کے ساتھ کھڑی تھیں۔ 7 مہینے بعد آج کا دن بہت ہی خاص ہے میرے لیے۔ صرف آپ کے لیے ہی نہیں، ہمارے لیے بھی، کیوں بھائی؟ ولی کی بات پر مسکان نے چہکتے ہوئے اسے کہا۔ ہاں بالکل، بڑی پھپھو جو بنی ہیں آپ، ولی نے شرارت سے کہتے چاہت سے اپنی گود میں خوبصورت سی بچی کو دیکھنے لگا۔ افطین خاموشی سے بستر پر نیم دراز مسکراتے ہوئے ولی کو دیکھ رہی تھی، جو دنیا جہاں کی محبت آنکھوں میں سموئے اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ ابو ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ عبداللہ صاحب کی آواز پر افطین نے انہیں دیکھا۔ عبداللہ، فائزہ بیگم نے افطین کی نم ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر عبداللہ صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اور میری بیٹی کے دادا ابو بھی تو بہت خوش ہیں۔ افطین کی بات پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ ہاں، آج میں تو بہت خوش ہوں، بہت ہی زیادہ۔ عبداللہ صاحب نے آگے بڑھ کر افطین کے سر پر ہاتھ رکھتے اپنا رخ ولی کی طرف کیا جو اپنی بیٹی میں گم تھا۔ برخوردار، چلو میری پوتی کو میرے حوالے کر دو اب، عبداللہ صاحب نے ہاتھ بڑھا کر کہتے ہوئے بچی کو لیا۔ ولی کی نظریں اپنی بیٹی پر ہی ٹکی تھیں۔ ابو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ولی انہیں جاتا دیکھ کر بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ سب نے اسے دیکھا، جبکہ عبداللہ صاحب نے پلٹ کر گھورنے پر وہ گڑبڑا گیا۔ ارے نہیں، میں تو یہ کہہ رہا تھا میں بھی چلتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں کیسے اپنی بیٹی کے لیے اپنے باپ سے کہہ رہا ہے۔ خبردار جو پیچھے آئے، چلو اپنی بیوی کے پاس بیٹھو،
چلیں ہم اپنی پوتی کو لے کر چلتے ہیں۔ فائزہ بیگم نے اچھا خاصا اسے جھڑک دیا جو واقعی شرمندہ ہو گیا تھا۔ سب نے چہرہ جھکا کر اپنی ہنسی دبائی۔ سب کے کمرے سے جاتے ہی ولی کمرے کا دروازہ بند کرتا افدین کے پاس آ کر بیٹھا، جس نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ خفا ہو؟ جی بالکل، افدین اس کے پوچھنے پر جھٹ سے بولی۔ پر کیوں؟ میں نے کیا کیا یار؟ کیا کیا؟ 2 گھنٹے سے میری طرف دیکھا نہیں اور پوچھ رہے ہیں کیوں؟ افدین نے مصنوعی گھوری سے نوازتے ہوئے اسے کہا، جس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ چھوڑیں اب مجھے۔ کیسے چھوڑ دوں؟ ابھی تو مجھے اپنی بیٹی کے لیے بھائی بہنوں کی لائن لگانی ہے۔ ولی کی شرارت بھری آواز پر نہ چاہتے ہوئے بھی افدین ہنس دی۔ ہا ہا ہا، بے شرم! افدین نے اسے دور کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس نے ہنستے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرا۔ شکریہ مجھے اتنا خوبصورت اور قیمتی تحفہ دینے کے لیے، ولی نے کہتے ساتھ اس کی پیشانی چومی، جس نے آنکھوں کو موند کر اس کا لمس شدت سے محسوس کیا تھا۔ ختم شد۔ سو مائی ڈیئر لسنرس، یہاں پہ ہمارا ناول ہم بھی وفا نبھائیں گے ہوتا ہے اینڈ hope you guys enjoy it and if you enjoy it so don't forget to like and subscribe my channel اور میں بہت جلد ملوں گی آپ کو ایک بہت ہی اچھے ناول کے ساتھ۔ اگر آپ مجھے کوئی ناول سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔